انسان دنیا کے اندر جب پیدا ہوتا، چھوٹا بچہ، ہم سب اپنی اپنی ماؤں کے پیٹ سے اس دنیا کے اندر آئے۔ جب ہم اس دنیا کے اندر آئے، لایا گیا تو پتہ ہی نہیں تھا ماں کون ہے، باپ کون ہے، رشتہ دار کون ہے، کیسے کیا ہے۔ لوگ گودوں میں لے لے کر لاڑ محبت کے ساتھ اپنے رشتے آپ سے جتاتے تھے کہ ہم فلاں ہیں، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے۔ ماں گلے لگا کے کہے گی میں ماں ہوں، باپ گلے لگا کے کہے گا میں باپ ہوں، بھائی بہن سب خوش اور مسرت کے ساتھ رہیں گے۔ یہ رشتے ظاہری اعتبار سے جو دنیا میں نظر آ جاتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ امی ہے، یہ ابا ہے۔ ایک ایسا رشتہ ہمارے پیچھے دنیا کے وجود سے ہے، آپ کو بنایا نہیں گیا جب سے ہے، آپ کو بنانے کے تب بھی تھا، آپ کو بھیجنے کے بعد بھی ہے، قیامت تک وہ رشتہ رہے گا۔ کون سا رشتہ ہے؟ وہ رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ سے ہے، بندے سے ہے اپنے۔ دنیا کے رشتے اگر آپ ماں باپ کی بات نہیں مانے تو ماں بول دیتی کہ تو میرا بیٹا نہیں، باپ کی بات نہیں مانے تو باپ بول دے گا کہ تم میرے بیٹے نہیں۔ میاں بیوی میں اگر اختلاف ہو، میاں بیوی دونوں آپس میں لڑ لیے تو دونوں بول سکتے ہیں تو میری بیوی نہیں، تو میرا شوہر نہیں۔ لیکن ایک رشتہ ایسا ہے ہر حال میں وہ آپ کو ایکسیپٹ کر لیتا، قبول کر لیتا، آپ کیسے بھی ہوں۔ وہ کون سا رشتہ ہے؟ اللہ کا رشتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے سے ایسی محبت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی کے لیے اللہ کی طلب میں کہ میں اللہ کو پالوں، میں اللہ کو حاصل کروں، میں اللہ کی رضا چاہوں۔ یاد رکھو ہم پیدا ہوئے، آنکھ کھولے کون ہے بولے تو معلوم ہوا مسلمان ہے، تو ہم سمجھ رہے مسلمان بن جانا یا مسلمان ہونا بڑا آسان ہے، آسان ہو گیا نا، مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے تو آپ مسلمان ہو گئے، نہیں، بلکہ یہ ہم جو مسلمان ہیں اس کے پیچھے بہت ساری محنت، بہت سارے تکلیفیں، بہت سارے مسائل ہیں، جانوں کی قربانی دے دی لوگ اس اسلام کے لیے، مٹ گئے، مر گئے۔ محرم کا مہینہ چل رہا، 10 محرم الحرام کو کس کی شہادت کا دن تھا؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عظیم شہادت، کہ جس شہادت نے پوری امت مسلمہ کو یہ سبق دیا کہ دین اسلام کے لیے مرنا پڑے تو مرنے تیار ہو جاؤ، لٹنا پڑے تو لٹنے تیار ہو جاؤ، کٹنا پڑے تو کٹنے تیار ہو جاؤ۔ تو ہمارا مسلمان ہونا بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سے ہمارا رشتہ جڑا ہوا ہے۔ جتنا ہو سکے بندوں کو چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی بندگی کریں۔ دنیا میں رشتے نبھانے میں کوئی کمی ہو گئی تو رشتہ داری ٹوٹ جاتی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں سے محبت کرتا جو رشتے اللہ سے کمزور رکھتے ہیں۔ ایک صحابی رسول تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابی نے پوچھا رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جو نیک ہے، کون؟ نیک کس کو بولتے؟ خوب نیکیاں کرنے والا، اچھے کام کرنے والا۔ ایک ایسا نیک شخص جب اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے، یا ربی، اے میرے رب، یا اللہ، اے میرے اللہ، اللہ جواب نہیں دیتے اس کو، اللہ جواب نہیں دیتے۔ دوسری بار پکارے یا ربی، دوسری بار بھی جواب نہیں دیتے۔ تیسری بار جب پکارے یا ربی تو اللہ تبارک و تعالی نیک بندے کے 3 بار پکارنے پر جواب دیتے۔ ہاں بولو کیا بات ہے؟ لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، بولو۔ کتنی بار پکارنا؟ 3 مرتبہ۔ لیکن جب کوئی گناہ گار بندہ، نیکی نہیں کرنے والا، گناہ کرنے والا، اللہ کو جب بھی پکارے، نیند کی حالت میں پکارے یا تو پھر
صبح کے اوقات میں پکارے، شام میں پکارے، جب چاہے بس یہ پکارے اللہ اللہ۔ اس کی ایک بار اللہ کہنے پر جواب دیتے تھے لبیک یا عبدی۔ اب صحابہ پریشان ہو گئے، ہم نہ نیکیاں کرنا گناہ کرنا نہیں، کیونکہ نیک آدمی 3 بار پکارے تو ایک بار آواز، گناہ گار آدمی ایک ہی بار پکارتا اور اللہ اسی ایک بار میں جواب دے دیتا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ فرق اس لیے ہے کہ نیک بندہ تو نیکی چھے، اس کو کیا ضرورت اللہ کی، اللہ ہے اس کا۔ گناہ گار کو ضرورت ہے اللہ کی۔ اللہ کیا بولتے ہیں کہ نیک بندہ تو میرا ہے، میں گناہ گار کا ہوں۔ کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ شاید اس کا خیال آ جائے، وہ اللہ کی طرف سوچے کہ میرا رب آسمان پہ بیٹھ کے دیکھ رہا، میں کیسے یہ گناہ کروں، کیسے یہ برے اعمال کروں، اور اس کی وجہ سے شاید وہ توبہ کر لے۔ اس لیے اس کے اللہ کہتے ہی میں حاضر ہو جاتا ہوں، شاید یہ توبہ مانگے گا اور میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں۔ تو اللہ کا رشتہ اتنا مضبوط ہے۔ دنیا کے رشتے کیسے ہوتے ہیں؟ آپ اگر ایک وقت کا کھانا نہیں کھلا سکے تو دوستی ختم، آپ چاکلیٹ نہیں دیے تو دوستی ختم۔ یہ دنیا کے رشتے ہیں، یہ دنیا کا نظام ہے۔ اولاد جو چاہتی ہے اگر ماں باپ اس کو نہیں دے سکے تو اولاد بھی ماں باپ سے بدظن ہو جاتی کہ انہیں ہمارا باپ نہیں ہوتا، انہیں ہماری ماں نہیں ہوتی۔ یہ پورے رشتے جو دنیا کے اندر نظر آ رہے ہیں اللہ نے ان کے بھی قانون بنائے، ان کے بھی طریقے بتائے، اس کا بھی انداز سکھایا۔ اگر آپ ایک بیٹے ہیں تو آپ کو بتایا بیٹا کیسا ہونا چاہیے اسلام میں، ایک مسلمان بیٹا کیسا ہونا چاہیے، اسلام آپ کو سکھاتا ہے کیسا ہونا ہے ایک مسلمان بیٹا، کیسا ہونا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسا ہونا۔ اگر آپ ایک باپ ہیں تو کیسا اسلام آپ کو سکھاتا، اگر آپ باپ ہیں تو آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریے۔ اگر آپ ماں ہیں تو سیدہ کائنات بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کو دیکھیں، ان کو سیکھیں، ان سے سمجھیں۔ اسلام جو آیا، اب یہ جماعت کی شکل میں جو لوگ نکلتے، عام طور پر مرد حضرات کثرت سے کثیر تعداد میں نکلتے، پھر کچھ حد تک خواتین بھی نکلتی، کہ نکل کے کام کرنے کا مسئلہ ہے ان کا۔ لیکن آپ تعجب کریں گے، اسلام کو جو پختگی حاصل ہوئی، جو مضبوطی ملی اسلام کے پھیلنے میں، وہ عورتوں سے ملی، مردوں کے زیادہ۔ مردوں کی اتنی طاقت نہیں تھی اسلام کو پھیلانے میں، ان کی اتنی محنت نہیں لگی جتنی محنت عورتوں نے کی۔ بڑی بڑی قربانیاں دیں، اولادوں کو قربان کر دیا۔ ایک صحابیہ تھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگ میں جانے کا جب موقع تھا تو صحابیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے سنا آپ جنگ میں جا رہے ہیں۔ آقا فرمائے ہاں میں جنگ میں جا رہا ہوں۔ تو بولے میری خواہش ہے، میرا ایک بیٹا ہے، آپ اسے بھی جنگ میں لے کر جائیں۔ آقا نے فرمایا ٹھیک ہے، اس کو لا لو، میں لے کے چلے جاتا ہوں۔ وہ خاتون گئی اور اپنے بچے کو لے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ آقا نے جب اس کے بیٹے کو دیکھا تو بالکل ننھا بچہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا، انتہائی معصوم بچہ۔ اس نے لا کر کہا رسول اللہ یہی ہے میرا بیٹا، اس کو لے جائیے جنگ میں۔ آقا فرمائے ارے بھائی جنگ بولے تو وہاں جا کے لوگوں سے لڑنا رہتا ہم کو، اب یہ جو تمہارا بیٹا ہے اسی کو 2 جنے سنبھالنا پڑتا، تو وہ جنگ لڑیں گے اس کو سنبھالیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس خاتون نے کہا، اس صحابیہ نے کہا یا رسول اللہ میں اپنے بیٹے کو کسی کے سنبھالنے کے لیے نہیں دے رہی کہ یہ بیٹا جنگ کے لیے مصیبت بن جائے یا لوگوں کے لیے وبال نظر آئے، میں اپنے بیٹے کو اس لیے دے رہی ہوں کہ جنگ کے میدان میں جب تیر تلوار جو تلوار آپ کی طرف آگے بڑھیں گے
تو آپ کوئی چیز کو ڈھال بنائیں گے نا کہ تیر سے بچ جائیں گے، تو آپ ڈھال میرے بیٹے کو بنائیے تاکہ آپ پہ چلنے والا ہر تیر میرے بیٹے کے جسم کو لگے اور آپ کی جان محفوظ رہے، اور آپ کی جان محفوظ رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، ایمان اللہ کے اوپر جو ہونا چاہیے نا، توکل علی اللہ، اللہ کے اوپر بھروسہ، اللہ پر یقین، اس کی بندگی کی سب سے پہلی بنیاد ہے کہ ہم اپنا ایمان بنائیں اللہ پر۔ لوگ پڑھتے ہیں آمنت باللہ، ایمان لایا میں اللہ پر، کہاں سے لایا میں؟ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے تیری زندگی میں جو کچھ بھی ہو، ملے نہ ملے، یہ سارا سسٹم، یہ سارا نظام کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ چھوٹے چھوٹے بچے پڑھتے تھے پورا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، پورا پڑھتے تھے۔ کیا ہے اس کے اندر؟ یا آپ کے ایمان کی محنت ہے، یا آپ کے ایمان کا تقاضا ہے جس کو آپ کو مکمل کرنا ہے۔ آپ نے اگر کہہ دیا میں ایمان لایا اللہ پر، تو یقین بنا لینا ہے، ایمان بنا لینا اس بات کو کہ میں جو بھی آج میرے ساتھ ہو رہا، جو پہلے ہو چکا، جو آگے ہوگا، یہ میرا مقدر ہے جو اللہ نے لکھا ہے، خواہ وہ خوشی ہو، غم ہو، دکھ ہو، مصیبتیں ہوں، جو کچھ بھی ہو۔ اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدریز ہو کے اس سے التجا، اس سے دعا، اسی سے طلب مانگنا ہے، اسی سے مدد مانگنا ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہر چیز مسبب سبب سے مانگو، منت سے خوشامد سے ادب سے مانگو، کیوں غیر کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو، بندے ہو اگر رب کے تو رب سے مانگو۔ بندے کس کے ہیں؟ اللہ کے ہیں۔ مانگیں کس سے؟ اللہ سے، اس کے سوا کسی سے مانگیں گے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کے رشتے جو آپ کے قریبی ہوتے، یہ دنیا کے رشتوں کا نظام ہے، اگر ایک کو پوچھنا چھوڑ کے دوسرے کو پوچھ لیے تو ناراضگی بڑھ جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا رشتہ بھی بڑا خطرناک ہے، یہ رشتوں میں معافی ہو سکتی۔ اللہ فرماتے مجھے پوچھنے والے، میری بندگی، میری عبادت، میری ریاضت کرنے والے غلطی سے بھی کسی اور سے طلب کر لے، کسی اور پہ ایمان لا لے، کسی اور کے ہو جائے، خواہ وہ کسی انسان کے کیوں نہ ہو، کسی انسان سے کیوں نہ مانگے، اللہ فرماتا اس کی میں مغفرت نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ بھول جاؤ کہ تم بخشے جاؤ گے، سارے جرم معاف ہیں، شرک کی معافی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، بہرحال میں وہ بات سنا رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو جب حکم ملا کہ آپ اپنے بیٹے کی فکر چھوڑ دیجئے اور آپ کیا کریے، اپنے بیٹے کو صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیجئے۔ کیوں؟ کیونکہ فرعون ڈھونڈتے پھر رہا تھا کہ جہاں کوئی نیا بچہ پیدا ہو گیا تو اس کے گردن پر چھری چلا دو، ختم کر دو، کیونکہ اس کو راہبوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ اس زمانے میں، اس دور میں پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ختم کر دے گا، تیری بادشاہت مٹ جائے گی اس سے۔ خوف کے مارے وہ یہ کہنے لگا جتنے نومولود بچے ہوں گے، جو بھی آئے گا، جو بھی پیدا ہوگا، بس اس کے سر کو قلم کر دو۔ تو وہ سسٹم تھا۔ لوگ آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں دیکھا تو کوئی بچہ نہیں۔ ان کا خیال تھا جب آپ حضرت موسیٰ کو صندوق میں ڈال رہی تھیں تو انہوں نے اللہ سے التجا کی کہ اللہ یہ میرا نور نظر لخت جگر ہے، یہ میرا کلیجے کا ٹکڑا ہے، یہ ابھی پیدا ہوا نہیں، اس کو آپ سے جدا کرنا، میں اپنی گود سے جدا کر رہی ہوں، لہٰذا آپ اس کی حفاظت فرمائیے۔ اللہ پہ بھروسہ کر کے صندوق میں بند کر کے پانی میں بہا دیے۔
جن کا ایمان اللہ پہ ہونا، وہ سوچے کہ بھائی اللہ ہے میرے پاس، وہی کافی ہے، وہی میرے لیے سب کچھ ہے، تو پلٹ کے اللہ نے ایسا نظام بنایا، اسی فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی۔ کیا ہوا؟ وہ صندوق جو یہاں سے بہائے تھے، وہ جا کے فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے پاس جا کے روکا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ صندوق آ رہا تو قریب منگوائے، کھول کے دیکھے تو حسین اور خوبصورت چہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اٹھائے سینے سے لگائے۔ فرعون نامرد انسان تھا، وہ بیٹا یا بچے پیدا کرنے کا قابل نہیں تھا، جس کی بنیاد پر حضرت آسیہ بڑی خوشی کے ساتھ یہ تصور کر بیٹھیں کہ انہیں ہم پالیں گے، اسی کو اولاد کی محبت دیں گے۔ اور اس نے التجا کی، آپ نے التجا کی فرعون سے، فرعون نے بھی اجازت دے دی۔ بعد میں کئی سارے امتحانات ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ کو لے کر محل آئے تو فرعون کے اس محل میں حضرت موسیٰ کی بہن خدمت کرتی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ جس بھائی کو وہ پانی سے بہائے تھے وہ یہاں کے بیٹھا ہوا ہے، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کئی ساری دایاؤں کو بلا کر دودھ پلانے لگا ہے۔ کسی کا دودھ قبول کرنے تیار نہیں ہے، کسی کا نہیں۔ بڑی بڑی ایسی خواتین جن کی خوشبو ہر بچہ پسند کرتا تھا، تو وہ بھی خواتین کے لیے تیار نہیں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو وہ خادمہ جو آپ کی بہن تھی، سگی بہن، وہاں خدمت کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ ملکہ، میں ایک خاتون کو جانتی ہوں جس کی خوشبو بہت اچھی ہے، ہر بچے اس کا دودھ پینا پسند کرتے ہیں، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کو بلا لیتی ہوں۔ حضرت آسیہ نے کہا بلاؤ۔ بھاگی دوڑی گئی، جا کر کہا آپ نے اللہ پر جو یقین اور ایمان رکھا تھا، اللہ نے اس کا صلہ آپ کو دے دیا کہ آپ نے اللہ پر بھروسہ کر کے پانی میں موسیٰ کو بہا دیا، اور اللہ نے اسی موسیٰ کو دشمن کے گھر میں پناہ دی تھی۔ جو سب کو قتل کر رہا ان کو قتل نہیں کر سکا۔ وہ حضرت آسیہ سے بڑی محبت کرتا تھا، تو بیوی سے محبت تھی، بیوی جس کے اوپر ہاتھ رکھ کے بولی یہ میرا ہے، کہاں سے ماریں گا انہیں بولا پھنس گئے۔ حالانکہ اس کو بے چینی بہت کچھ تھی، تکلیفیں بہت کچھ تھی، لیکن کر کچھ بھی نہیں سکا۔ لیکن وہ جانتا تھا اس بات کو یقیناً کہ یہی ہے موسیٰ، یہی میری کائنات کو ختم کرے گی، یہی میری بادشاہت کا تماشا کرے گی۔ آپ کی والدہ خوشی خوشی دوڑی دوڑی گئی۔ یہ اللہ پر یقین کا انعام تھا، اللہ پر توکل کا انعام ہے۔ ناشکری اگر کرنا ہوتا تو پھر آج کے اس دور کے اندر آپ تعجب کریں گے، ذی الحج کا مہینہ گیا، حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل کی عظیم قربانی، کیا خیال ہے آپ کا؟ بڑھاپے کا سہارا جو اولاد ہوتی، کیا اس اولاد کو کوئی ایسی ذبح کرنا چاہیں گا؟ شیطان نے سب سے پہلا محرم، سب سے پہلے جن کے ذہن کو بھٹکایا بہکایا وہ ذات حضرت ہاجرہ کی تھی۔ کیا کہا جا کے تمہارا میاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تم کو جھوٹ بول کے لے کے جا رہے ہیں اپنے بیٹے کو، اور یہ ذبح کر دیں گے تمہاری اولاد کو، سوچو یہ تمہارے بڑھاپے کا سہارا ہے۔ کیونکہ عورتیں جلدی جذباتی ہو جاتی، جلدی وہ لوگ سمجھتے نہیں، پہلے بولنا شروع کر دیتے، فیصلہ لینا شروع کر دیتے۔ سب سے پہلے اس نے آپ ہی کو بھٹکایا، لیکن آپ کا ایمان دیکھیے، انہوں نے کہا کہ میرا شوہر ایک نبی ہے، میرا شوہر ایک نبی ہے، اور نبی ہونے کی حیثیت سے جو اللہ کہے گا وہی میرا شوہر کرے گا۔ اگر اللہ کا حکم ہے کہ میری اولاد کو ذبح کر دیں تو ایک اسماعیل نہیں، اگر اللہ 1000 اسماعیل دے تو ہزاروں کی قربانی دینے تیار ہو۔ جا دو، بھاگتے جا کے روکے، نکاح جا رہے ہیں ادھر آ جاؤ، ضرورت نہیں ہے لے جانے کی، نہیں، بلکہ کیا بولیں کہ اگر قربانی دینا ہے تو ٹھیک ہے، یہی حال ہے۔ یہ ایمان اپنی بہنوں میں، یہ ایمان ہماری ماؤں میں، یہ ایمان ہماری بیویوں میں، یہ ہمارے سماج کی عورتوں کے اندر، مسلمان عورتوں میں ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں ہوگا، اللہ پر یقین، اللہ پر بھروسہ، اللہ کی شکر گزاری، اللہ نے صاف طور پر کہا لئن شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر گزار رہو گے ایسی ایسی نعمتیں دوں گا کہ تم دنگ ہو جاؤ گے کہ کہاں سے آ رہا۔
اور اگر تم ناشکری کرو گے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا، سخت عذاب۔ دنیا تمہارے لیے تنگ کر دی جائے گی، تمہارا رزق تمہارے لیے کم کر دیا جائے گا، اور آخرت میں تمہاری ناشکری کا عذاب بھی تم پر ہو۔ اللہ پر ایمان اگر ہو جائے، آپ تعجب کریں گے، حضرات صحابہ، خواتین ہوں، مرد ہوں، صحابہ ہوں، صحابیات ہوں، انہوں نے اپنی زندگی بھوکی گزاری۔ کب؟ اسلامی تاریخ کے اندر ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا، تقریباً 3 ساڑھے 3 4 سال کے آس پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بند کر کے رکھا گیا، قید کر دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ کوئی بھی شخص، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ یا آپ پر ایمان لائی ہوئی عورتوں سے ذری برابر محبت کریں گے، انہیں کھانا دیں گے، انہیں پانی دیں گے، ان کے علاج کے طریقے کریں گے، تو یاد رکھنا اس کو مکے کی سڑکوں پر لا کر سر عام اس کی گردنوں کو کاٹ دیا جائے گا، کوئی مسلمانوں کی مدد نہیں کرے گا۔ 3.5 4 سال صرف اور صرف اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں حضرات صحابہ بھوکے رہ گئے۔ کتابوں میں لکھتے ہیں کہ ایک ایسا واقعہ کہ ایک صحابی رسول کو بھوک برداشت نہیں ہوئی، اپنی شدت سے تڑپ گئے، تو حد یہ کہ جنگلوں کے پتے کھانا شروع کر دیے، جس کے نتیجے میں جس طرح بکریوں کی مینگنیاں جس طرح ہوتی، انسان کی غلاظت اور جانور کی غلاظت میں بڑا فرق ہے، دونوں کی غلاظت میں بڑا فرق ہے، دونوں کے جسمانی سسٹم میں بڑا فرق ہے، لیکن آپ تعجب کریں گے کہ حضرات صحابہ ان پتوں کو کھا کر زندہ تھے، جس کی وجہ سے بکریوں کی مینگنی کی طرح ان کی غلاظت نکلا کرتی تھی۔ ایک صحابی رسول جب گھر سے نکلے، بھوک کی شدت سے سڑک پر پڑا ہوا سوکھا چمڑا دیکھا، وہ چمڑا اٹھائے، گھسے گھسے گھسے، اس کے بعد گرم پانی میں بھگو دیا اور گرم پانی کے ساتھ اس چمڑے کو کھا گئے۔ لوگوں نے کہا کیا کر رہے تم؟ تو انہوں نے کہا بھوک کی شدت ہے، مجھے ڈر ہے، اگر یہ بھی نہیں کھاتا تو میں مر جاتا۔ آج پراؤڈ ٹو بی مسلم، کہ میں ایک مسلمان ہوں، کہنے میں مسلمان جھجکتا نہیں، سوچتا نہیں۔ وہ دور ایسا دور تھا، میں مسلمان ہوں کہتا تو مر جاتا، صرف میں یہ کہنا کہ میں مسلمان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیسا ظلم، مکے کی دیوار پہ لکھ کے رکھ دیا گیا، ایک لیٹر پورا لکھ کے مکے کی دیوار پہ لٹکا دیا گیا کہ کوئی بھی شخص مسلمانوں کی ذرا برابر امداد کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں آگے بڑھے گا، اس کو بھرے بازار میں لا کر قتل کر دیا جائے گا۔ تمہارا مسلمان ہونا ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جانوں کی قربانی کے بعد آج آپ مسلمان ہیں، میں مسلمان ہوں، ہمارا یہ جو پراؤڈ ہے ان کی جانوں کی قربانی پر ہے، ہم میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اپنی اولاد کو قرآن پڑھا سکیں، قرآن سکھا سکیں، قرآن سمجھا سکیں، اور وہ لوگ اولادوں کی جانوں کی قربانی دے دی، خود بھی مر گئے، اولادوں کو ذبح کر دیا۔ تو اس لحاظ سے سوچنا ہے، سمجھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا چاہتا۔ دنیا میں بھیج دیے، لاٹھور بنا کے نہیں بھیجے، جو چاہے کر لو، کیسی چاہے ویسی زندگی گزار لو، منمانی کرو، نہیں۔ اللہ نے قرآن دیا، حدیث دی، طریقہ دیا کہ تم ایک گمراہی کے راستے کے لیے نہیں، تمہارا راستہ اہدنا الصراط المستقیم ہے، سیدھا راستہ جو قرآن اور حدیث والا راستہ ہے۔ قرآن کون پڑھنے والا ہے؟ کوئی نہیں ہے، کوئی پڑھنے والا ہے تو سمجھنے والا نہیں ہے۔ آج نوجوان اپنے جسم کو بنا رہے ہیں، باڈی بلڈنگ نوجوان بچوں کا شوق ہے کہ ہم اپنے جسم کو تیار کرنا۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، آپ کے اپنے رشتہ داروں میں، آپ کے اپنے عزیز و قریب میں جب کسی کا انتقال ہو رہا تو آپ جنازہ جہاں ہے وہاں مت ٹھہرو، وقت سے پہلے جا کے قبرستان چلے جاؤ جہاں قبر کھودی جا رہی، وہاں آپ جا کے دیکھو اس قبرستان میں قبر کھودنے والا ایک شرابی انسان ہے،
ایک کافر ہے جو ایک مسلمان کی قبر کو کھود رہا. میں چاہوں گا کہ یہ جو نوجوان اپنے جسم کو بنا کر، اپنے جسم کو تیار کر کے نمایاں ہے، ظاہر ہو رہا کہ ماشاءاللہ کیا جسم ہے، کیا نوجوان ہے، آپ کی یہ جسم کی طاقت اس قبر کے کھودنے میں استعمال ہونا چاہیے. آپ کی توانائی قوم کے لیے صرف ہونی چاہیے. آپ کی طاقت کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہونی چاہیے، بھلے یہ نہ کہ آپ کی طاقت کسی کو نقصان پہنچائے، آپ کی طاقت کسی پر ظلم کر دے. آج آپ غور کرو، نوجوان طبقہ ہے، یہی نہیں، جب وہ موقع ہوتا جب جنازے کو اندر ڈال دیا جاتا اور قبر پہ مٹی ڈالنے کا وقت ہوتا، اس وقت بھی ہٹا کٹا نوجوان پیچھے کھڑا ہوا رہتا، لیکن آگے نہیں بڑھتا کہ کم از کم ان کی جو ہے مٹی کو کھینچ دیا جائے. اس سے بڑی شرم کی بات اور کیا ہے؟ ہمارا مدرسہ ہمارے بڑوں کا ویژن ہے، ہمارے بڑوں کا مقصد ہے، ہمارے اس ادارے کی بنیاد ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کم از کم اس قابل بنا دیں کہ وہ بچے اپنے باپ کے جنازے پر سامنے کھڑے ہو کر خود نماز جنازہ پڑھائیں. اپنی ماں کا جنازہ وہ اپنی اولاد خود سامنے کھڑے ہو کر پڑھا سکے. اپنے باپ کا جنازہ، ماں کا جنازہ، اور ضرورت پڑے تو اپنے ماں باپ کو غسل دینے کے لیے آگے بڑھ سکے. یہ ہمارا مقصد ہے. اور ان کے جنازوں پر مدرسے کے بچوں کی کوئی ضرورت نہ ہو. آج ہمارا یہ خود ادارہ ہے، علاقہ بھر کے لوگ ہیں یہاں، جب کبھی کسی کا انتقال ہو، زیارت ہو، چہلم ہو، جو کچھ بھی ہو، بس آئے مدرسوں کے اوپر کھڑے ہو گئے، چلو بھائی آپ کے بچوں کو بھیجو، 10 کو بھیجو، 20 کو بھیجو، ہم کھانا کھلاتے. آپ کھانا کھلانے والے کون؟ کوئی بھی نہیں. ایک مچھلی دیگوں کے دیگ کھا گئی تھی. اسلام کی تاریخ کے ابھی پڑھو آپ. بولے میں کھلاتا ہوں، تو اللہ بولے اچھی بات ہے، ایک مچھلی آ رہی ہے اس کو تو کھلاؤ. پہلے کیا ہوا؟ پورے دیگا انہیں کھا گئے. تو بولے اللہ میں یہ کیا تو بھی ہے، پورا کھا گئی. انہیں کتنوں کا بنائے تھے ہم؟ تو کیا فرمائے؟ جتنا یہ تو جتنا کھلائے تم اس سے 10 گنا زیادہ روزانہ میں اس کو کھلاؤں. تو بولے نہیں، مدرسے کے بچے آپ بھیج دو. نہیں، آپ اپنی اولاد کو تیار کریے کہ آپ کی قبر پہ آپ کی اولاد کھڑے ہو کے فاتحہ پڑھ لیں. آپ کی اولاد دیوانی ایکٹنگ کر لیتے باہر کھڑ کے، وہ رونا وہ دھونا. نہیں، اصل مقصد کیا ہے وہ جنازے کا؟ کہ تمہارا باپ گیا اور تمہارے دل میں نرمی نہیں ہے کہ تم اس کے لیے قرآن پڑھ سکو. قربان جائیے حضرت مولانا عاقل صاحب نور اللہ مرقدہ کے، کہ ان کی زندگی کا ایک ایسا عظیم واقعہ ہزاروں مرتبہ میں سناؤں، اور جب بھی سناؤں میرے آنکھ پہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. کہ ایک جنازہ چوک کی مسجد میں لا کر رکھ دیا گیا، لاوارث جنازے کی طرح. اس کی اولاد مسجد کے باہر کھڑے ہو کر، اور وہ جنازہ پڑھانے تیار نہیں ہے. جب لوگ جا کے بولے تیرے باپ کا جنازہ گھر میں مسجد میں ہے، اٹھو اٹھ کے چلو اندر، تو وہ بول رہا نہیں میں نہیں آتا، باپ آتے ہوں گے کچھ بھی، میرے کو کیا کرنا. جنازے کے واسطے اولاد ہوں یاد نہیں آتا، قرآن پڑھنے کے لیے اولاد ہوں یاد نہیں آتا. جنازے کے لیے مسجد کے امام کی ضرورت ہے، جنازے کے لیے مول صاحب کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کے لیے مول صاحب بچوں کی ضرورت ہے مدرسے کے. اب یہ سارا جب تمہارے کو ضرورت رہتی مول صاحب اچھے دکھتے، تمہاری ضرورت پوری ہو گئی، انہیں کپڑے کہیں کو پہنا، انہیں کہیں کو پہنا، انہیں اچھا کہیں کو دکھ رہا، انہیں برا کہیں کو دکھ رہا. سارے خیالات دل میں پیدا شو، کہاں سے لا رہے ہیں، کہاں سے کھا رہے ہیں، کہاں سے پی رہے ہیں، یہ خیالات. ارے نے وہ عقیدے کا ہے کیا، ارے نے ایسا جا رہا ویسا کہیں کو جا رہا، یہ خیالات. ہمارے جنازے پہ کیوں نہیں پوچھتے تم؟ اچھا آپ کی عزت ہوتی، ٹوپی کرتا پاجامہ داڑھی پہننے والے کی کوئی عزت نہیں ہوتی کیا؟ پوری اسلام کی ٹھیکیداری ہمارے ذمہ ہے. یا تو یہ بول دو کہ مسلمان جو اللہ کا قرآن آیا، جو اللہ کی حدیث آئی، خالص صرف اور صرف مول صاحبوں کے واسطے، بول دو، اور آپ نکل جاؤ مسلمانوں کی صف میں سے، بولو ہم مسلمان ہوتے ہی نہیں، مول صاحب آئے. یا تو یہ بولو کہ مول صاحب کے لیے بھی قرآن ہے، مول صاحب کے لیے بھی حدیث ہے، تو ہر مسلمان کے لیے وہی قانون، وہی قرآن، وہی حدیث.
اللہ کا قانون تو سب کے لیے ایک آیا. ہمارے پاس نہ ذات ہے، نہ برادری ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے کہا یا ایھا الناس، لوگوں کو اللہ نے کہا اے لوگوں، تو اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. کہانی ختم. ایمان والے ہیں تو مسلمان ہیں. تو اپنے مقصد کو سمجھیے، دنیا میں لائے کیوں گئے آپ؟ اپنی اولاد کو تیار کرو آپ کے اپنے جنازوں کے لیے. اپنی اولاد کو وصیت کرو، بلڈنگوں کی وصیت، جائیدادوں کی وصیت سمجھتے کہ ضروری ہے، موت سے پہلے بول کے مرو. اسی کے ساتھ ایک اور وصیت ایڈ کرو. کیا کرو کہ بھائی تم میری جنازہ پڑھا دینا، تم پڑھانا. بھیک مانگتے مت پھرو. اگر نماز کے اوقات سے جنازے کی ٹائمنگ ہٹ گئی نا تو لوگ ڈھونڈ لیتے پھرتے مول صاحب کو جنازہ پڑھانا ہے، کوئی ایک کو پکڑ کے لاؤ. کتنے لوگ یہی دروازے پہ آ کے جاتے آپ کو اندازہ نہیں. کتنے لوگ. اپنی اولاد کو تیار کرو. آپ کو معلوم اتنا پکارا کہیں کو کر رہا ہے؟ کیونکہ قوم نہ قرآن پڑھنے کے قابل رہی، نہ نماز کے قابل ہے. آج جمعے کی نماز بھی نوجوان شان سے چھوڑ دے رہا، رواب سے بول رہا میں نے پڑھا جمعے کی نماز. اگر آپ کا خیال ہے جھوٹے تم، بلکہ اگر میں جھوٹا دیکھ رہا ہوں، خود کی مسجد کا جائزہ لو. یہاں سے نکل کے ہر گھر پہ کھٹکا مارو، کتنے بچے باہر نکلتے دیکھیں گے. وہ لوگ کی صورتیں دیکھو، پھر نیندوں میں سے اٹھ کے آئیں گے آپ کے پاس. اٹھو پھر میرے بھائی. آج قوم مار کھا رہی ہے ہماری. لوگ مر رہے ہیں، مسلمان نہیں مر رہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ فیس بک کھولو، واٹس ایپ دیکھو، کٹ رہے ہیں، مر رہے ہیں. مسلمان ہونے کی بنیاد پر مار دیے جا رہے ہیں. لیکن آج ہم بھی اپنی شخصی تعصبیت کو ختم نہیں کر رہے. مسلمان سے حسد ختم نہیں کر رہا. مسلمان سے بغض ختم نہیں کر رہا. نفرت دل میں اور بڑھتی جا رہی. لیکن ماں دیکھو، مارنے والا یہ دیکھ کے مار دے رہا، ارے نے مسلمان ہے اڑاؤ. ٹرین کا حادثہ ہوا نا 2 ہفتے پہلے، انہیں جا کے پوچھا چہرے پہ داڑھی دکھ رہی رہے، کون سے عقیدے کا ہے تو؟ انہیں دیکھا خالی مسلمان ہے، مارا. پہلے اس کا نظریہ ہے مسلمان. یاد رکھیے، جب بھی کوئی گولی چلے گی، جب بھی کوئی تلوار اٹھیں گی، جب بھی کوئی زبان کھلے گی، آپ کے مسلمان ہونے پر ہوگا. آپ کی پیشانی پہ لکھے ہوئے، آپ کے دل میں بسے ہوئے عقائد کو دیکھ کے نہیں ہوگا. تو ہمارا متحد ہونا، ہمارا اتحاد میں آ جانا، اور ایک دوسرے کے لیے حسد، ایک دوسرے کے لیے بغض، ایک دوسرے کے لیے نفرتوں کا ختم کرنا، یہ بے حد ضروری چیز ہے. اور آپ اپنے بچوں کو وصیت کریے. اگر آپ بھی نوجوان ہیں، اللہ نے آپ کے ماں باپ کو زندہ رکھا، آپ طے کریے، یہ ارادہ کریے کہ میں اپنے ماں باپ کا جنازہ خود پڑھاؤں گا، اپنے باپ کو غسل میں خود دوں گا. یہ عہد کریے. اگر ماں ہے اس کو غسل دینے کا وقت ہو تو ہمارے گھر کی عورتوں کو تیار کریں کہ وہ غسل دیں. یہ جنازے کا حق ہے ہم پر، جنازے کا حق ہے. لاوارثوں کی طرح غسال کے حوالے کر دیتے ہم میتوں کو، اٹھا پٹک. جیسا اس کا باپ ہے کیا انہیں درد سے دھونے کے واسطے اور پیسے دے رہے نا، جا کے بھی نہیں دیکھتے کیا ہو رہا. چلو بھائی تو مدد تو کر، کم از کم نہیں آتا تیرے کو، وہ بھی نہیں. میرے عزیزوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کسی کا انتقال ہو جائے اور اس کا جنازہ مسجد میں لا کر رکھیں یا جہاں کہیں بھی اس کے جنازہ تیار کھڑا ہوا ہے اور صف لگ گئی پوری، اب جنازہ پڑھانا ہے. ایسے میں اگر جس کا جنازہ ہے اس کی اولاد، جس کا جنازہ ہے اس کی اولاد اگر امامت کے لیے نماز جنازہ کی آگے بڑھتی ہے، وہ کھڑا ہو گیا، ابھی اللہ اکبر بھی نہیں بولا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا کھڑا ہو جانا ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مرنے والے کی اسی وقت مغفرت فرما دیتے، اسی وقت مغفرت ہو جاتی. اور ہمارے کہنے سسٹم ہی نہیں ہے. بچے کو ڈاکٹر بنائے، انجینئر بنائے، اچھی تعلیم دیجیے. آپ IPS بناؤ، IAS بناؤ. ڈاکٹروں کا دور ختم ہو گیا، کہیں بھی سیٹا نہیں ہے، پیدل ہو گئے پورے. انجینئروں کا فیلڈ ختم ہو گئے. آپ بناؤ میدان میں تاکہ ہمارے سسٹم کو چلانے والے سسٹم کے اندر اپنے بچوں کو گھساؤ دینداری کے ساتھ، تو وہ سمجھداری سے پورا سسٹم چلاتے.
قوانین جو بن رہے ہیں آج، طلاق کا مسئلہ ہو، آپ کا UCC کا مسئلہ ہو، جتنے مسائل ہو، کہاں سے آئے؟ سسٹم سے آئے نا، گورنمنٹ سے آئے نا. تو گورنمنٹ میں لاؤ اپنے بچوں کو، تیار کرو، اس قابل بناؤ. جب وہ آئیں گے تو وہ لوگ سسٹم میں سمجھاتے کہ بھائی دین ایسا نہیں ہے، دین یہ ہے. بولنے والا کون ہے بتاؤ آپ؟ کوئی بھی نہیں. تو اس کے لیے سسٹم میں ہم اپنے بچوں کو لاؤ، اعلیٰ تعلیم دو، لیکن دین سے دور مت کرو. وہ کم از کم نماز کے لیے کھڑا ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھ رہا تو پورا اس انداز سے پڑھ سکے جس طرح اللہ اس سے چاہ رہا کہ تم اس طرح کی نماز پڑھو. اتحیات پڑھنے آنا، سورے پڑھنے آنا، قرآن پڑھے تو تجوید سے پڑھنے آنا، یہ انتہائی اہم چیز ہے. حافظ مت بناؤ، کوئی بات نہیں، آپ کو مول صاحبوں سے نفرت ہے، ویلکم. روئیں گے آپ کے جنازے پہ، مول صاحب ہی نماز پڑھاتا آ کے، اٹھ کے بھاگو. جب ہاں جا رہا ہوں میں، مول صاحب کیسا آیا، بولو بھائی. قبر پہ فاتحہ دینے آؤ خود اٹھ کے بھاگ جاؤ، اندر سے نکل کے چلے جاؤ. یہاں کے لوگ اچھے، آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو حسد کرتے ان تک چلے جاتی بات، جن کو بیچے نہیں رہتی مول صاحبوں سے. کمانا، کھانا پینا سب پہ بیچے نہیں، اچھے رہو نکو رہو. یہاں کے لوگ انتہائی نیک ہے. ہم بچپن گزار دیے، بچپن سے اتنے بڑے ہو گئے، یہاں پر ہی دیکھ رہے لوگوں کو، ہمارے لیے مخلص ہے، محبت کرنے والے. لیکن ہم مول صاحب ہونے کی حیثیت سے ہم بھی دیکھتے ہیں لوگوں کو کہ بغض کرتے ہم سے، نفرت کرتے ہم سے، ہٹا کے دیکھنے کی کوشش کرتے. قانون ایک ہے، نظام ایک ہے. ہماری خواہش رہتی، مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، لوگوں کی خواہش رہتی مول صاحب بولے تو پھٹے کپڑے پہننا، سائیکل چلا لیتے رہنا. یہ ہماری ذہنیتیں بنی ہوئی. اگرچہ کہ اصول یہ ہے، جو آپ کی امامت کرتا، اگر اس کی امامت میں خلل، آپ سب بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نماز پڑھتے وقت کیا بولتے بولو آپ؟ انفرادی نماز نہیں بول رہا ہوں، جماعت کے ساتھ پڑھتے وقت تابع کس کے تابع ہوتے آپ؟ امام کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر. کس کے تابع ہو رہے؟ امام کی. امام صاحب پھٹے کپڑے پہنے، ان کے کپڑے خراب رہے، میلے رہے، اس کی وجہ سے اگر نماز امام کی قبول نہیں ہوئی تو آپ کی ہوتی، تو اچھے کپڑے کون پہننا پڑتا؟ جو شیروانی آپ شادی میں پہن رہے، روز کس کو پہنانا پڑتا؟ امام صاحب. ضروری اس کی ہے نہیں ہے. اب مان لو اللہ اکبر بول کے رکعت باندھی لی ہے، اب مول صاحب سورہ یاسین پڑھا دیے پوری پہلی رکعت میں، کوئی آدمی رکعت توڑ کے جا سکتا؟ دیکھ رہے آپ پاور امام صاحب کا. پھر بھی مختصر نماز پڑھائے تو بعض لوگ بولتے جلدی پڑھا دی، بعض لوگ بولتے دیر سے پڑھا دی. یہ ہے ہمارا رونا ہمارے ساتھ الگ. تو اس لیے میرے عزیزوں، اللہ کے لیے دین کو سمجھو. دین بڑا آسان ہے، اس پر عمل کریے، بہت زیادہ انشاءاللہ تعالی فائدہ ہوگا. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لیں.